ماہ رمضان ہمارے در پر آ چکا ہے اور اس رمضان کا ہم استقبال کرنا ہی چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ماہ رمضان کی کچھ فضیلت کو ہم ملاحظہ کرتے چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے اور جو صبر شکر کا مہینہ ہے، اور جس میں مومنین کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے دوسرے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، یعنی ماہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت ہے، یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے، بیچ کا حصہ بخشش کا ہے، رمضان کے آخری 10 دن کے حصے میں دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سال بھر میں ایسا کون سا مہینہ بابرکت ہے جس میں اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور نجات یعنی دوزخ سے رہائی، ان تینوں چیزوں سے فیض یاب ہونے کا موقع اللہ کے بندوں کو ملتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت پر کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے بندے پر کیسی ہوتی ہے؟ تو چلیے اللہ کی رحمت کے متعلق ہم گفتگو کرتے چلے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، جنت والوں میں سب سے کم درجے والوں پر کس قدر تیرا رحم و کرم ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے جب دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک آدمی جنت کے قریب والے علاقے میں بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے اس وقت تم نے بڑے بادشاہ کا ذکر بھی سنا ہوگا اور اس کی زندگی سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے، ایسا کوئی اگر آپ نے قصہ سنا ہے یا اس سے متاثر ہوئے ہوں تو ہم کو بتلائیے۔ تو وہ بندہ فرمائے گا کہ اے اللہ، میں فلاں بادشاہ سے نہایت متاثر تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس بادشاہ کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل تھی، تب میں سوچتا تھا کہ کاش یہ نعمتیں اور لذتیں مجھے مل جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس بادشاہ کا تم نے ذکر ابھی کیا اور جن نعمتوں جو نعمتیں اس کو مل رہی تھی، اگر وہ نعمتیں تم کو مل جائے تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں وہ نعمتیں پا کر ضرور خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، تم نے جس بادشاہ کا نام لیا اور اس کی جن نعمتوں کا ذکر کیا، اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جنت کا سب سے کمتر آدمی، جس کو سب سے کمتر درجے کی جنت میں نعمتیں ملیں گی، وہ یہی شخص ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب کم درجے کی جنتی کا یہ حال ہے تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کو اعلیٰ تر درجے عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو میرے پسندیدہ بندے ہوں گے ان پر میرے فضل و کرم سے جو چیزیں عطا کی جائیں گی، ان کو میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کے لیے حفاظت سے میں نے رکھ دی ہے۔ ان میں سے وہ چیزیں یہ ہیں کہ جن کا
قرآن میں یوں ذکر کیا گیا کہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور آج تک کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا اور آج تک کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں میرے خاص بندوں کے لیے۔ سامعین حضرات، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایسے انعامات حاصل ہو رہے ہوں، اور پھر رمضان کے متعلق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ صرف میری ذات ہے۔ تو مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق فرض روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوں گے، ان پر اللہ کی جانب سے کن کن رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، جبکہ وہ عبادت کو، ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس روزوں کے بدلے میں صرف خاص میری ذات ہے۔ اگر تم اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تب بھی اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور کون شخص ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتوں اور نعمتوں سے دور رہنا پسند کرتا ہوگا؟ کون شخص ایسا ہوگا جو ان نعمتوں کا تذکرہ سن کر روزوں سے محروم رہنا چاہتا ہوگا؟ ارے جو اللہ تعالیٰ انسان کے زندگی بھر کے رزق کا وعدہ کر رہا ہے، وہی اللہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرے کہ تم ایک مہینے کے روزے فرض تم پر کیے گئے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دینا نہیں چاہیں گے؟ یا اللہ کے خاص بندے ہونے کا ہم ثبوت دینا نہیں چاہیں گے؟ اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہر غیر شرعی عادتوں سے پرہیز کریں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو مہینہ بھر روزے کی حالت میں بھوک و پیاس برداشت کر کے خوش ہو جاتے ہیں، مگر وہ لوگ غیبت، حسد اور چغلخوری، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان پر کہ وہ لوگ روزہ رکھ کر کھانا تو نہیں کھاتے مگر دوسرے بھائی کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایسے روزے سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ حضرات، اتنے مقدس رمضان کے مقدس عبادت اور روزے ہمیں جب ملے ہیں تو یقیناً ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب اور منشا بھی یہی ہے کہ روزے دار نے جہاں روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹ، غیبت اور دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ حضرات محترم، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کی سحری کا وقت بھی نورانیت سے بھرپور آتا ہے اور جس کی افطاریں بھی برکت والی ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ایسا کون سا پل ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر نہیں ہوتی؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری کا یہی عالم ہے کہ روزے دار حالت روزے میں چاہے تو سب سے چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر روزے دار کو ہر گھڑی یہ خیال رہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ایک لقمہ جو سامنے پڑا ہوا ہے جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر تنہائی میں بھی وہ کھاتا نہیں ہے۔ اسی پرہیزگاری کو اللہ کا بندہ ہمیشہ کے لیے اپنا لے تو ضرور اس میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی کہ حکم خدا کے خلاف ہمیں کیا کام کرنے نہیں چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، بے شک خدا کی جنت کے ارد گرد اور اطراف آزمائش کے کانٹے ہیں، مگر جب ہم جیسے ہی ان آزمائشوں کے کانٹوں کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے پھول بنا دیں گے اپنے رحم و کرم سے۔ پھر یہی عبادت جس کے کرنے میں کوئی شخص تکلیف محسوس کر رہا ہو، وہ شخص انہی عبادتوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے میں اور عبادت کی ریاضت میں شروع میں ضرور تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر یہی تکلیف کو محبت کے رشتے کا نام دیا جائے تو ساری تکلیفیں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایک ماں
محبت کا جہاں پر تذکرہ ہوا، ایک ماں ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ، سردی کی رات میں ماں اپنے بچے کو رضائی میں لپیٹے سو رہی ہے، اتنے میں بچے نے پیشاب یا پائخانہ کر دیا۔ اب وہ ماں اس گرم رضائی کو چھوڑ کر، سردی کی ٹٹرتی رات میں گرم رضائی کو چھوڑ کر اس کا بستر اور کپڑے ٹھنڈے پانی سے دھوتی ہے۔ ایسے کڑاکے کی سردی میں اپنی نیند خراب کر کے ٹھنڈے پانی سے یہ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ ماں یہ سب کچھ کرتی ہے اور وہ یہ تصور کرتی ہے کہ ساری تکلیفیں اپنے بچے کے لیے میں برداشت کر رہی ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے میں برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ وہ اس بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس عورت سے کہے کہ تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، راتوں کی نیند حرام کرنی پڑ رہی ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بجائے تجھ سے یہ تیرا بچہ چھین لیا جائے تو تجھے ان تکلیفوں سے راحت مل جائے، تو عورت کہے گی کہ میں ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے نہ چھینا جائے۔ وہ کیوں ایسا کہے گی؟ کیونکہ اس عورت کو اس بچے سے محبت ہے، اور اس بچے کی محبت کی خاطر وہ سخت سے سخت تکلیف برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بلکہ اس کی تکلیف میں اس کو راحت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں ساری چیزوں کا معاملہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہی پرہیزگاری ہے جو روزہ رکھنے سے روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں حلق میں جب پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اتار کر بندہ جب خدا کی عبادت میں رہتا ہے تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ساری دنیا کھا پی رہی ہو اور وہ اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دے، کون عمل کرے گا ایسا جس کو اللہ سے محبت ہوگی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ ایک مہینہ وہ روزے سے رہے۔ اور اسی طرح کے رمضان کی ہر تکلیف بھرے کانٹوں کو اللہ اپنے چہیتے بندوں کے لیے پھول بنا دیتا ہے، اور ایسے ہی بندوں کے لیے آخرت میں اللہ راحت بھری زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ دنیا جو 4 دن کی زندگانی ہے، یہاں اللہ کی خاطر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہم اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے لیے ہمارے اندر اس ماں کی سی محبت پیدا کرے جو محبت اس کے بچے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اللہ کی محبت کی خاطر ہماری ہر تکلیف ہمارے لیے راحت بن جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو روزے فرض ہیں وہ کسی سے چھوٹنے نہ پائیں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ تو آنے والے اب ماہ رمضان میں آئیے اس کے لیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ تو ہماری اس محبت کو قبول فرمانا، تیرے حکم پر ہم دن بھر کھانے پینے سے رکے رہیں گے، ہماری عبادتوں کو اور ہماری نماز، روزوں، صدقات، خیر خیرات کو جو ہم نیت کر رہے ہیں کہ تیری راہ میں وہ سب کچھ کریں گے، تو اسے قبول فرمانا، ہم سے برائیوں کو دور فرمانا، اور ہمارے اس مقدس آنے والے مہینے میں عبادتوں کے بدلے میں ہمیں زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمانا، اور ہم پر تیرا دیدار آسان کرنا۔ اے باری تعالیٰ یہی دعا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد ملک بر رؤوف رحیم۔